اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ منافق انسان کو کیسے پہچانیں اور منافق انسان جو آپ کے ارد گرد ہوں گے، جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں گے، تو ان سے کیسے بچا جائے اور منافق کی نشانیاں کیا ہے، یعنی انسان کو دیکھ کر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انسان منافق ہے یا مخلص ہے ہمارے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ۔ منافق انسان جو ہوتے ہیں ان کو پہچاننا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی حقیقت کو چھپانے میں ماہر ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ منافق ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، بعض دفعہ سال ہر سال نہیں پتہ چلتا کہ یہ انسان منافق ہیں، ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن قرآن اور سنت اور تجربات کی روشنی میں چند علامات ہیں کہ جن کی مدد سے منافق شخص کی شناخت ممکن ہو سکتی ہے۔ وہ کون سی نشانیاں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ منافق انسان وہ ہوتا ہے کہ جو ایک بات کہتا ہے اور کرتا دوسری ہے۔ ان کے عمل میں اور ان کے الفاظ کی تصدیق نہیں کرتے، عمل اور ہوتا ہے اور بات ان کی اور ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں منافق انسان کے بارے میں آیا کہ اور جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق انسان جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے 10 میں ہے۔ ایسے انسان وعدہ کبھی بھی نہیں پورا کرتے، یعنی آپ سے کوئی بھی ڈیل کریں گے کہ ہم ایسا کام کریں گے آپ کے ساتھ یا کوئی بھی آپ کی، تو وہ آپ اپنے وعدے سے پھر جائیں گے، وعدہ اپنا پورا نہیں کریں گے، مکر جائیں گے یا اپنا وعدہ توڑ دیں گے۔ حدیث پاک میں پھر ایسے لوگوں کے بارے میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق انسان کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کو امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ اگر ایسے لوگوں کو، یعنی منافقوں کی ایک یہ نشانی بھی ہے کہ اگر انہیں امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتے ہیں، امانت کو پوری ایمانداری سے اس کو نہیں رکھتے۔ منافق انسان جو ہوتا ہے وہ دین کو صرف دکھاوے کے لیے اپناتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے، اور اس کے اعمال میں اللہ کی رضا کے لیے اس کے اعمال نہیں ہوتے۔ صرف وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کی نمازیں پڑھے گا، دکھاوے کی نیک کام کرے گا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں، اس کی واہ واہ کریں۔ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے بلکہ صرف دکھانے کے لیے کہ بس اس انسان کے دل میں میری عزت بیٹھ جائے یا لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھ جائے، صرف یہ منافق انسان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ النساء میں، وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں۔ منافق انسان اکیلے میں ہوں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، سستی، لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے بڑھ چڑھ کر نمازیں اپنی ادا کریں گے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اعمال بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ اور ایسے منافق لوگ کیا کریں گے کہ دوسروں کے خلاف سازشیں کرنا، ان کی برائیاں بیان کرنا، چاہے وہ ظاہری طور پر وہ دوست نظر آئیں۔ ایسے لوگ آپ کے ساتھ اپنے دوستوں کی برائیاں کریں گے، ظاہری طور پر تو وہ دوست ہیں لیکن اپنے دوستوں کی برائیاں کریں گے، اپنے رشتہ داروں کی برائیاں کریں گے اور آپس میں لوگوں کو لڑوانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ ایک اور بہت بڑی ان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے سچ سامنے آ جاتی ہے، حق بات سامنے آ جاتی ہے تو وہ اسے قبول کرنے کی بجائے بہانے کرتے ہیں اور اس پر اعتراضات کرتے ہیں، حق بات کو کبھی بھی، سچ کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک اور اس کی بڑی نشانی ہے منافق انسان کی کہ منافق اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، چاہے اس میں دوسروں کا نقصان ہوتا ہو۔ اور منافق شخص سے محتاط رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی ایسے لوگوں سے ہم کیسے ڈیل کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان سے تعلق بھی نہیں ختم کر سکتے، بہت قریبی لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کے بہت قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ ان سے بالکل تعلق توڑیں۔ لیکن ایسے میں ان سے بچا کیسے جائے، اپنے آپ کو کیسے ان کی شر سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے۔
تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ منافق شخص سے اپنے آپ کو آپ نے محتاط رکھنا ہے، اپنے اولادوں کو بھی محتاط کروانا ہے، اور اس پر کبھی بھی مکمل اعتماد نہ کریں۔ یعنی اپنے راز کی باتیں جب آپ کو شک پڑ جائے کہ یہ انسان منافق ہے، تو کبھی بھی اپنے راز کی باتیں اس کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور اس کی اس انسان کی اصلاح کی کوشش کریں، لیکن اگر وہ باز نہ آئے تو پھر ایسے انسان سے آپ کیا کریں کہ تھوڑی سی دوری اختیار کر لیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بعد وقت قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں آپ ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، بس آپ ان سے تھوڑا سا محتاط ہو جائیں، تھوڑا سا ان سے فاصلہ اختیار کر لیں، اور اتنی گہری دوستی نہ لگائیں ان کے ساتھ کہ جس سے بعد میں آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ صرف دعا سلام تک محدود رکھیں، اور زیادہ ان کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے صرف اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے، کیونکہ چاہے کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا آ جائے انسان، کوئی بھی سپر پاور آ جائے، لیکن اینڈ پر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ پتہ بھی نہیں ہل سکتا ادھر سے ادھر سوائے اللہ تعالیٰ کی حکم کے سوا۔ تو کیا کرنا ہے کہ اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنی ہے۔ جو صاف دل کے صاف لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اور پھر خود ہی اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو پھر لوگوں کے شر سے بچاتا رہتا ہے۔ خود ہی اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو دور کر دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے شر نہ پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائیں۔ یاد رکھیں کہ منافقت جو ہے یہ ایک دل کا مرض ہے جس کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے اور تقویٰ ہے۔ یعنی جو انسان منافق ہوتے ہیں ان کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا ہے، وہ اچھے مومن نہیں ہوتے ہیں۔ بظاہر شاید آپ کو لگتا ہو کہ یہ بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں، بہت بڑے سخی ہیں یا بہت بڑے عالم ہیں، لیکن اندر سے ان کے اندر منافقت ضرور بھری ہوتی ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں سے بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ منافق انسان آپ کو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں سے تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے، اور ان کے اثرات سے بچنے، منافقوں سے بچنا اور ان کے اثرات سے محفوظ رہنا، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ نکات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں اور تقویٰ حاصل کریں، کیونکہ منافقوں کا اصل ہدف وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان میں کمزور ہوں۔ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں۔ تو جو ایمان کی کمزوری ہوتی ہے ان کو وہ جلدی اپنے جو ہدف کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کی چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ظاہر صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، بس اللہ سے ڈرنا ہے اور صبر کرنا ہے، تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اچھا، اس کے بعد اسلامی تعلیمات کو سمجھنا ہے، اسلامی تعلیمات کو سمجھنا ہے اور منافقین کی باتوں میں نہیں آنا۔ پتہ چل جائے کہ یہ لوگ منافق ہیں، چاہے وہ جتنے بھی میٹھے۔ اچھا، ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جتنے بھی لوگ منافق ہوتے ہیں ان کی زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ جتنے بھی اچھی زبان والے، اچھے اخلاق والے لوگ ہوں گے وہ منافق ہوں گے، لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے۔ آپ ان سے اگر بات کریں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ آپ کو اپنے جھانسے میں پھنسا لیں گے۔ تو کیا کرنا ہے کہ منافق کی دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ان کی صفات کو سمجھنا ہے، اور ان کے جھوٹ سے، دوغلے پن سے، فریب سے اپنے آپ کو آگاہ رکھنا ہے کہ یہ انسان آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ لگ جائے کہ پہلے بھی اس انسان نے آپ کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے تو پھر دوبارہ آپ نے کبھی بھی غلطی وہ نہیں دہرانی جو پہلی مرتبہ دہرائی، کہ ایک مرتبہ آپ نے کسی انسان پر ٹرسٹ کیا اور پھر وہ انسان منافق نکلا، تو پھر آپ نے دوبارہ سے ایسی غلطی نہیں کرنی، کسی بھی منافق انسان پر ٹرسٹ نہیں کرنا۔ اور پھر کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو ایسے لوگوں سے پالا پڑ جائے تو پھر صبر سے اور برداشت سے کام کرنا ہے، اور ان کے ساتھ جذباتی رویہ نہیں اختیار کرنا، بلکہ دانش مندی سے ان کے ساتھ بات کرنی ہے آپ نے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ انہوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوتا ہے۔ اگر آپ ذرا سا بھی کریں گے کہ آپ ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں یہ آپ نے غلط کیا ہے، تو وہ الٹا آپ کے اوپر ہی آئے گا۔
تو آپ نے بڑی دانشمندی کے ساتھ ایسے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے چالاک ہوتے ہیں، جو آپ ان کو اگر ذرا سا بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود غلط ہو جائیں گے، لیکن وہ کسی انسان کی نظر میں برے نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسے پھر منافق لوگوں میں وقت نہیں گزارنا، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو سچے ہوں، دیندار ہوں اور اچھے لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں، تاکہ منافقوں کے اثر سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا دیکھو تم کس کے ساتھ دوستی رکھتے ہو۔ تو اپنے دوستوں کو بنانے میں، دوست بنانے میں دیندار لوگوں کا انتخاب کیا جائے، تاکہ انسان کا ایمان جو ہے وہ بھی محفوظ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے کام کرنے ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے یا تعریف کی خواہش کے لیے نہیں کرنے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ جو منافقت کا سب سے بڑا توڑ ہے، تو منافق انسان جو ہے اس کو یہ چیز توڑ کر رکھ دیتی ہے کہ آپ صرف اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے، دکھاوا نہیں کر رہے، تو یہ ایسے لوگوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منافقوں کے شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ جو انسان آپ سے لڑتا ہے یا جو انسان آپ کو منہ پہ بات کرتا ہے وہ بدتمیز ہو سکتا ہے، بے ادب ہو سکتا ہے، لیکن جو انسان آپ کے ساتھ دل میں منافقت رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کہ دعا کون سی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اللہم اجعلنی من عبادک الصادقین واحفظنی من المنافقین۔ یہ دعا آپ نے بہت زیادہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اگر کسی کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ وہ منافقانہ رویہ رکھتا ہے تو اس پر آپ مکمل اعتماد نہ کریں، اور اپنے راز ایسے انسان کے ساتھ پھر کبھی بھی شیئر نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ منافقت کا جو اثر ہے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ منافقت کے اثر کو کمزور کرتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ کیونکہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو منافق جو انسان ہے وہ اکثر مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو مایوس کریں گے، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ کو مایوس کریں گے، لیکن آپ نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے، اپنی منزل پر آپ نے نظر رکھنا ہے اور محنت کرتے جانی ہے۔ کوئی بھی آپ کا کام ہے، اگر آپ کسی ایسے بندے سے شیئر کریں گے جو منافق ہے تو وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے گا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ انسان منافق ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے، آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، آپ کو مزید اس میں بہتری لانے کی چیزیں آپ کو بتا سکتا ہے، لیکن جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے وہ انسان اصل میں منافق ہے۔ لیکن جو آپ کو بتا رہا ہے، آپ کو اچھے مشورے دے رہا ہے کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، ایسے آپ کو زیادہ آپ بہترین کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ اچھے ہوتے ہیں جو آپ کی اصلاح کے لیے آپ کو مزید اچھے مشورے دیتے ہیں۔ لیکن جو غلط مشورے اور مایوسی پھیلائیں، جو اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان کمزور کریں، تو ایسے لوگ سب سے بڑے منافق ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے فوراً کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھیں اور علم اور بصیرت سے کام لیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں اور دعا کریں کہ اللہ آپ کو اور ہم سب کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔